معبد لوگوں کو ورغلا کر گندم کی ذخیرہ سازی اور محصولات کی جمع آوری میں مشکلات پیدا کر رہے ہیں۔ تمام لوگوں کو یہاں بلائیے، میں ان سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ سنیے حضرات، ذرا سنیے، جناب یوزر صرف آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ اپنا تمام کام چھوڑ دیجئے اور تھوڑی دیر کے لیے یہاں آ جائیے، نزدیک آ جائیے، آئیے۔ مجھے بتایا گیا ہے کہ کاہنان معبد لوگوں کو ان کی گندم حکومتی گوداموں میں جمع کروانے سے منع کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، میرے خیال میں کوئی حرج نہیں۔ ہر شخص اپنی گندم کا خود مالک و مختار ہے اور اسے اپنے پاس محفوظ رکھنے کا حق رکھتا ہے، لیکن میں یہاں ایک بار پھر یہ واضح کرتا چلوں کہ ہم قحط کے زمانے میں صرف اسے گندم دیں گے کہ جس سے گندم وصول کی ہوگی، اور حکومت مصر صرف اسے گندم دینے کی پابند ہوگی کہ جس شخص نے یہاں ہمارے پاس اپنی گندم جمع کرائی ہوگی۔ لہذا اگر کوئی گندم اپنے پاس ہی محفوظ کرتا ہے اور وہ گندم کسی بھی صورت ضائع یا خراب ہو جاتی ہے تو ایسی صورت میں وہ ہم سے گندم لینے کا حقدار نہیں ہوگا۔ لہذا میری درخواست ہے کہ حکومتی گوداموں میں گندم جمع کروا کے خود کو اور اپنے خاندان کو ہلاکت سے بچائیں۔ میرا یہ پیغام اوروں تک بھی پہنچا دیا جائے۔ اب ہم چلیں گے۔ میری گندم یہاں محفوظ ہو تو میں تو زیادہ مطمئن ہوں۔ مجھے بھی یوزر سیف پر پورا یقین ہے۔ گندم کو تو خوشو سمیت ذخیرہ کرنے کا کہا گیا ہے، آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ گندم بھوسے سے الگ کر رہا ہوں، جو ہمیشہ کرتا ہوں۔ پہلے کی بات اور تھی، لیکن اب ہمیں قحط کا سامنا ہے۔ بھائی مجھے تو یقین نہیں ہے، یہ سب کچھ تو صرف یوزار صرف کا کہنا ہے۔ اور اگر قحط پڑ گیا تو؟ مجھے تو یقین ہے کہ نہ پہلے کبھی پڑھا ہے اور نہ پڑھے گا۔ بالفرض اگر پڑ ہی گیا تو آپ کے پاس تو کوئی ذخیرہ بھی نہیں ہوگا، پھر قحط کا سامنا کیسے کریں گے؟ ایسی صورت میں ہم حکومت سے گندم خرید لیں گے۔ لیکن جہاں تک میرے علم میں ہے، گندم صرف اسے دی جائے گی جس نے پہلے سے اپنی گندم سرکاری گوداموں میں جمع کرائی ہوگی اور قحط کے زمانے کے لیے پہلے سے ذخیرہ اندوزی کی ہوگی۔ جب دیکھیں گے کہ قحط آنے والا ہے تو ہم بھی ذخیرہ کر لیں گے۔ لیکن اگر قحط شروع ہو گیا تو ذخیرہ سازی ممکن نہیں رہے گی۔ ذخیرہ تو وہی ہوتا ہے جو پہلے سے جمع کیا جائے۔ اگر آسمان بخیل ہو گیا تو بارش کا ایک قطرہ بھی نہیں برسے گا اور ایسے میں گندم کا ایک دانہ بھی نہیں اگ سکے گا۔ آپ تو اتنے یقین سے ایسے کہہ رہے ہیں گویا زمین پر آپ خداؤں کے نمائندہ ہوں، یا پھر مستقبل کی ساری باتیں پہلے سے جانتے ہوں۔ جی ہاں، میں زمین پر خدا کا بھیجا ہوا ایک نمائندہ ہی ہوں۔ اس قحط کی مثال روز حشر کی سی ہے۔ فراوانی نعمت کے ان 7 سالوں کی طرح جب تک آپ آخرت کی اس کھیتی دنیا میں ہیں، جو کچھ آج بوئیں گے اور ذخیرہ کریں گے کل آخرت میں وہ آپ کے کام آئے گا۔ لیکن جو بھی نیکی بونے اور ذخیرہ سازی کرنے سے غافل رہا تو روز محشر اس کے پاس کوئی توشہ بھی نہ ہوگا۔ قحط کے لیے پہلے سے ذخیرہ سازی کریں۔ بتائیں نہیں آپ کون ہیں؟ یوسف، یوزاسیف ہوں میں۔
बानो जुलेखा, तुम हो रोदामोन? यूजारसिफ की कोई खबर लाए? फिलहाल तो शहर में नहीं है। गोदामों की तामीर और जेर काश्तराजी के जायजे और महसूलात की जमावरी का इरादा रखते हैं। दरअसल वो महसूलात की जमावरी और कहत से निपटने में मसरूफ है। गुज़िश्ता 5 वर्षों में भी सिर्फ चंद बार वो भी जनाब अखनातून की खिदमत में गुजारिशात और मशवरे की गर्ज से तिफ्स तशरीफ लाए थे। अगर इस बार आए तो मुझे खबर करोगे? कोशिश करूंगा कि कसर में अपने दोस्तों से कहूं कि जैसे ही यूजारसिफ आए तो हमें बाखबर करें। कसर के मुहाफिजों की तनख्वाहों की अदायगी वो भी एक मुद्दत से इल्तवा में पड़ी है बानो हुजूर। तुम्हें इख्तियार हासिल है। सूफर से कह देते वो अदा कर देता। रोदामून बिना इजाजत कभी कोई काम अंजाम नहीं देता। तमाम खादमीन कसर के वाजिबात अदा कर दो। इस कसर को पुतीफार के बाद इतने मुहाफिजों और निगहबानों की जरूरत नहीं रही, लिहाजा सबको फारिग कर दो। गफूर और सूफर को यहां बुलाओ। लेकिन बानो, कसर इस तरह गैर महफूज होकर रह जाएगा और चोर चक्कों की दस्तबुर्द से नहीं बचेगा। आपके होते हुए मुझे कोई फिक्र नहीं। मैं जानता हूं कि यह काम बहुत मुश्किल है और मैं तन्हा इस काम से बखूबी ओहदा बरा नहीं हो सकता, लेकिन बानो जुलेखा के हुक्म की इताअत होगी। कभी ये कसर इस सरजमीन की दूसरी बड़ी शख्सियत इज्जत मिस्र जनाब पुतीफार से मुतालिक हुआ करता था, लेकिन अब क्या? अब एक शिकस्त खुर्दा और मफलूक उल हाल बेवा से मुतालिक है कि जिसे ना इस कसर से कोई दिलचस्पी रही और ना ही इस जिंदगी को बाकी रखने के लिए कोई उम्र बाकी रही। अगर मेरे दिल में यूसासिफ की मोहब्बत की शम्मा रोशन न हुई होती तो मैं अब तक खुद को जिंदगी की कैद से कब का आजाद कर चुकी होती। अब तो ऐसा लगता है जैसे मेरी जिंदगी में यूसासिफ के सिवा कुछ भी नहीं रहा। कसर के तमाम मुहाफिजीन और खादिमीन के वाजिबात अदा करें और सिवाय रुदामून के सबको फारिग कर दें। अब इन सब की तनख्वाहों की अदायगी मुमकिन नहीं रही। जनाब खुफू भी तमाम काहिनाने माबद को फारिग कर दें। उनके अखराजात की फराहमी अब हमारे लिए मुमकिन नहीं। माबद को तो तभी बंद हो जाना चाहिए था कि जब एक काफिर इस कसर का पेशकार हुआ था। इतना अरसा भी बिला वजह ही खुला रहा।